پہلے یا رب دیدار کربلا ہو بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبار المبين والعقين المدركين رب الشهداء والصديقين. ثم الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من بعدنا من ذکرنا والدعاء الى ذکرنا صلوات. ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے، اس معبود برحق کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا اور ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ ہم اس فرش مجلس میں آ کر بیٹھے اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سنیں. آج جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ ہے خیر الناس من بعدنا من ذکرنا والدعاء الی ذکرنا. یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو ہمارے یعنی کہ عبادت کو جاری رکھے گا اور ہماری عبادت کے فائدے دوسروں تک پہنچائے گا، اور اسے بھی یہ پیغام دے گا کہ وہ بھی ہماری عبادت کو جاری رکھے. اور ہم سب سے بڑی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن سب سے چھوٹی عبادت ہے لیکن اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، وہ عبادت تو ہم کر سکتے ہیں. اور وہ سب سے چھوٹی عبادت ہے وہ ہے صلوات پڑھنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا اس کے مرنے کے بعد 3 نور ہوں گے. یعنی 3 نور، یعنی ایک قبر میں ہوگا، دوسرا پل صراط پر ہوگا اور تیسرا نور جنت میں ہوگا. یعنی یہ نور اس بندے کی جس نے
رسول اللہ پر صلوات بھیجی ہوگی اس کی مدد کے لیے یہ 3 جگہوں پر آئے گا. اور پھر آیت اللہ گل پائگانی جمائی مولانا محقق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مولانا ملا علی حمدانی کے پاس آیا خمس کے حساب کے لیے اور کہنے لگا، اور مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے کون سی خوشبو لگائی، بہت ہی اچھی خوشبو تیرے بدن سے حاوی ہو رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مولانا یہ اس خوشبو کا ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اس خوشبو کا ایک راز ہے جسے میں نے کسی سے نہیں بتایا. آپ میرے مولانا ہیں اس لیے میں آپ سے بیان کرتا ہوں. اب میں نے ایک خواب میں اپنے آپ کو رسول اللہ کی حاضری میں پایا. اس میں رسول اللہ کے آس پاس 10 سے 20 لوگ بیٹھے تھے اور آپ نے پوچھا کہ کون مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے. میں بولنا چاہتا تھا کہ میں آپ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتا ہوں لیکن نہیں بول پایا. پھر آپ نے پوچھا کہ کون وہ شخص ہے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے. نہیں بول پایا. پھر ایک بار پوچھا لیکن نہیں بول پایا. میری کیفیت یہی تھی. اس کے بعد رسول اللہ نے خود اٹھ کر کہا کہ اے شخص تم ہی ہو جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتے ہو، اور میں نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا. بس اسی دن سے میرے بدن میں یہ خوشبو حاوی ہوئی ہے. یعنی کہ صلوات پڑھنا یعنی رسول اللہ سے ملاقات کا بھی سبب بن سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملک جہانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک پھول لے کر، ایک فلاور لے کر ہمارے چھٹے امام کے پاس گیا اور میں نے انہیں دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس پھول کی خوشبو لی، آنکھوں سے مس کیا اور پھر چوما، اور پھر فرمایا کہ جو شخص پھول کو ہاتھ میں لے، اس کی خوشبو لے، آنکھوں سے مس کرے اور پھر چومے اور ایک ذکر کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ذکر کرے، اور پھر جب وہ شخص پھول کو زمین پہ رکھتا ہے اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، تاجیل ظہور امام زمانہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گناہوں کو ختم کرنے کے لیے صلوات بھیجنی پانی سے آگ کو بجھانے کے لیے بہتر ہے. یعنی ایک شخص، ایک مچھلی تھی، وہ فلاں سمندر میں رہ رہی تھی. ایک شخص نے اس کا شکار کیا اور بازار میں بیچنے کو لایا. ایک شخص ہے وہ اس مچھلی کو بازار سے خرید کر اپنے گھر لاتا ہے اور اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ تو اس کو پکا، میں ابھی آتا ہوں. اب جیسے ہی زوجہ اسے آگ پر رکھتی ہے، کافی دیر ہو گئی لیکن یہ مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب وہ زوجہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس مچھلی پر تو آگ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اب یہ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مچھلی کو ہم نے بہت ہی دیر سے یعنی کہ آگ پر رکھا ہے لیکن اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے مچھلی سے پوچھا، اے مچھلی، تو کیوں آگ تجھ پر اثر کیوں نہیں کرتے؟ وہ مچھلی کہنے لگی، اللہ کی قدرت دیکھے کہ مچھلی بولنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں فلاں سمندر میں رہتی تھی، فلاں دریا میں رہتی تھی، وہاں میں تیر رہی تھی کہ ایک کشتی آئی اور اس کشتی میں ایک مسافر تھا، اس نے اللہم صلی علی محمد والے محمد کو پڑھا، میں نے بھی اسی ذکر کو پڑھا، اور اس کی ہی وجہ سے جب میں نے اس ذکر کو پڑھا تو ایک غیبی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی کہ اے مچھلی، تجھ پر آگ حرام ہے کیونکہ تو نے آل محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی، اسی لیے میں نے تجھ پر آگ کو حرام کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ مچھلی کہتی کہ اللہ نے اسی لیے مجھ پر آگ حرام کر دی ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیا تھا. صلوات پڑھنا یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ نماز شب پڑھ لے،
بڑی سے بڑی عبادت کر لے، لیکن یہ چھوٹی عبادت کو کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ صلوات پڑھنا آپ کو حرام کر دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی صلوات پڑھے. ہو سکتا ہے اللہ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اگر آپ جہنم کی آگ حرام کروانا چاہتے ہیں تو کہیں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ فرش مجلس پر بیٹھے ہیں وہاں پر صلوات کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ کام کرتے ہوئے صلوات کا ذکر کر سکتے ہیں. کہیں بھی آپ فری بیٹھے ہیں لیکن بڑی سے بڑی عبادت کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا تو صلوات کا ذکر کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جوش اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر صلوات بھیجتا ہے، پروردگار یعنی کہ اللہ اسے دگنا کر کے اس پر 2 صلوات بھیجتا ہے. اگر اس نے مجھ پر 1 صلوات بھیجی تو اس پر 2 صلوات بھیجے گا. اگر 5 صلوات بھیجی تو اس پر 10 صلوات بھیجے گا. اور پھر سورہ اخلاص یعنی کہ سورہ اخلاص اور صلوات کا واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وسعت رزق کے لیے، رزق کے بڑھنے کے لیے میں کون سا عمل کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہے، اور جب تو گھر میں داخل ہو تو مجھ پر درود و سلام بھیج، اور اس کے بعد تو سورہ اخلاص پڑھ لے. اور جیسے ہی اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، بس کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس کے رزق میں اتنی برکت آ گئی کہ وہ اس کے رشتہ دار، اس کے آس پاس رہنے والوں کی مدد کرنے لگا. تو یہ عمل بھی ہم کریں تاکہ ہمارے گھر میں اگر روزی کم ہو تو روزی بھی بڑھ جائے. اور جیسے صلوات پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، جب ہم محمد و آل محمد کا نام آئے اور صلوات نہیں پڑھتے، صلوات کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں. پہلا نقصان کیا ہے؟ 9 نقصانات میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اس کی پیشانی پر بدبختی کا نشان ہو جائے گا. جب اس کی پیشانی پر بدبختی کا نشان ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ترک کرتا ہے صلوات کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی شخص صلوات بھیجتا رہے تو لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر محمد والے محمد پر صلوات نہ بھیجے تو لوگ اس سے بھروسہ اگر ہوگا بھی تو ہٹا لیں گے. تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کی کنجوس ہونے کی نشانی بن جائے گی، انسان کنجوس ہونے لگے گا. چوتھی نشانی وہ جفا کرنے والا کہلائے گا، یعنی ظلم کرنے والا کہلائے گا. پانچویں نشانی بیٹھنا اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گا. چھٹی نشانی جنت کا راستہ بھول جائے گا. اگر صلوات نہیں بھیجتا تو وہ شخص جو ہے وہ جنت کا راستہ بھول کر جہنم کے راستے پر چلا جائے گا. آتش جہنم میں داخل ہونے کا سبب صلوات کو ترک کرنا ہے. ساتویں نشانی آتش جہنم میں داخل ہونے کا سبب، یعنی اگر صلوات کو ترک کر دے، پڑھے ہی نہیں ہم صلوات کو، تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے. آٹھویں نشانی خدا سے دوری کا سبب بنے گا، یعنی خدا ہم کو اپنے سے دور کر دے گا. یعنی جب آپ صلوات نہیں پڑھتے تو آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور 9ویں نشانی اور آخری نشانی یہ ہے کہ مقربین سے دوری کا سبب بنے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو، کربلا میں امام حسین اور بی بی زہرا نے یہاں پر مدینہ میں صلوات کے لیے ہی قربانی دی تھی. مولا عباس نے بھی صلوات اور کچھ عظیم عبادتوں کے لیے ہی قربانی دی گئی تھی. کیونکہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ کوئی حسین مارا گیا، ترنت جناب ام البنین آئی اپنے پوتے کے پاس جس کا نام فضل تھا. کہا کہ بیٹا فضل، مجھے جلد سے جلد مسجد نبوی میں پہنچا دے. ایک مرتبہ چادر اوڑھی، عصا کا سہارا لیا اور چلی ہے مسجد نبوی میں.
چلیے مسجد نبوی میں تاکہ پتہ کر سکے کون سا حسین مارا گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بشیر سے پوچھا۔ مسجد نبوی پہنچی، بشیر سے پوچھا، اے بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے زہرا کا لال حسین مارا گیا۔ بی بی زہرا نے عباس کے لیے ایک ہاتھ سے جو کپڑا سیا تھا وہ جناب عباس نے اپنی شہادت کے وقت پہنا تھا۔ اب جب بشیر کہتا ہے زہرا کا لال حسین، رسول کا نواسہ حسین، علی کا بیٹا حسین مارا گیا، اب جناب ام البنین کہ میں کیسے مان لوں کہ میرا حسین مارا گیا؟ میرا عباس کربلا میں موجود تھا، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا، میں نہیں مان سکتی۔ اب بشیر نے جو رونما واقعہ ہوا تھا اسے بیان کیا کہ اے بی بی، سارے واقعے کو بیان کیا۔ اب آئے ذرا کربلا میں بھی کہ ایک تصور کرے کہ یہ ایک خیمہ گاہ ہے اور اس کے آگے جناب عباس کھڑے ہیں، یہ ایک خیمہ ہے اور یہ جناب عباس کھڑے ہیں۔ اب ایک مرتبہ اندر سے خیمہ گاہ سے مشکیزے کے ہلنے کی آواز آئی۔ ایک چھوٹی سی شہزادی مشکیزے کو ہلاتی ہوئی یہ سوچتی ہے کہ ایک بوند پانی مل جائے۔ ایک مرتبہ مولا عباس اندر گئے اور کہنے لگے اے بی بی، پانی چاہیے تو اپنے بابا سے میری سفارش کر دو۔ ایک مرتبہ بی بی چلی اپنے بابا کے پاس چچا عباس کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے عباس ایسی سفارش لائے ہو میں رد نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے مولا صرف پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ اب مولا عباس نے علم کو تیار کیا، مشکیزہ بھرا اور چلے ہیں دریا کی طرف، دریائے القمہ کی طرف۔ اب جب دریائے القمہ میں پہنچے ہیں، مشک کو بھرا ہے، ایک مرتبہ سارے یزیدی فوج نے مولا کو گھیر لیا۔ جیسے ہی مولا کو گھیر لیا، مولا کی جان مشکیزے میں تھی نہ کہ ان کے بدن میں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم چھپ کر ایسا وار کرتا ہے کہ مولا کا دائنا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ جب دائنا بازو قلم ہو جاتا ہے نا، عزادارہ نے مظلوم کربلا علم ڈگمگانے لگتا ہے۔ بی بی سمجھتی ہے کہ چچا عباس کو کچھ ہوا۔ اب بی بی سارے بچوں سے کہتی ہے بچوں دعا کرو کہ میرا چچا صحیح سے واپس آ جائے۔ جب ایک ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، تلوار کا وار آیا اور دوسرا ہاتھ بھی مولا کا کٹ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے مشکیزے کو دنتان مبارک سے پکڑا، ایک مرتبہ تب علم ڈگمگانے لگا۔ پھر بی بی بچوں سے کہتی ہے بچوں دعا کرو میرا چچا صحیح سے واپس آ جائے۔ ایک مرتبہ جب ایک ظالم کہتا ہے عباس کی جان مشکیزے میں نہیں ہے، عباس کی جان بدن میں نہیں ہے، عباس کی جان مشکیزے میں ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا ظالم نے تو ایک ظالم نے ایسا تیر مشکیزے پہ لگانا چاہا، 3 بھال والا تیر کہ پانی جلد سے جلد مشکیزے سے بہہ جائے، لیکن نہیں عزیزو، یہ تیر مشکیزے میں نہیں لگا، یہ تیر سیدھا جا کے مولا کی آنکھ میں لگا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میں نہیں جانتی مولا کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب مولا نے چاہا کہ اپنے دونوں گھٹنوں سے اپنے آنکھ کے تیر کو نکالے۔ اب ایک مرتبہ جیسے یہ چاہا، ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ وہ وار سیدھا مشکیزے میں جا کے لگا۔ مولا نے دعا کی اے معبود، یہ مشکیزہ جو ہے یہ مشکیزہ خیمہ میں پہنچ جائے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اے عباس، اس کے بدلے میں نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا۔ جب ام البنین یہ واقعہ سنتی ہے، اب جب مولا عباس نے اپنے گھٹنوں سے آنکھ کا تیر نکالنا چاہا، جیسے ہی جھکے پیچھے سے، کیونکہ مولا عباس کی ایسی قد و قامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے پیر زمین پر پہنچتے تھے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اب ایک مرتبہ
جیسے ہی اپنے سر کو جھکایا اپنے گھٹنوں سے آنکھ کا تیر نکالے. ایک گرز کا وار پیچھے سے ظالم نے چھپ کے کیا. ایک گرز کا وار پیچھے سے ظالم نے چھپ کے کیا کہ مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے سیدھے زمین پہ آ کے گرے. ایک مرتبہ ام البنین زور سے رونے لگی. جب بشیر نے یہ رونما ہوا واقعہ بتایا, ایک مرتبہ جناب ام البنین زور سے آواز بلند رونے لگی. ایک مرتبہ بشیر پوچھتا ہے, اے بی بی ام البنین, اب تک آپ کے رونے کی آواز نہ آئی, آج اب آپ کے رونے کی آواز. جناب ام البنین کہتی ہے, اے بشیر, میں سوچ کے روتی ہوں جب میرا عباس زمین پر آیا ہوگا کیسے آیا ہوگا, سب سے پہلے سینہ لگا ہوگا یا سب سے پہلے سر لگا ہوگا. اب بی بی ام البنین رونے لگی. عزاداران مظلوم کربلا بس چند جملے مصائب کے. جب مولا عباس شہید ہو گئے, آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. اب ایک مرتبہ امام حسین آئے اور پھر کہا, اے عباس, کوئی وصیت ہو تو کہہ دو, کوئی وصیت ہو تو کہہ دو. ایک مرتبہ عباس کہتے, اے آقا, پانی خیمے میں نہ پہنچا, میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ مولا عباس نے یہ کس لیے کہا تھا, کہ مولا عباس نے کہا تھا, میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے آقا کا لاشا پامال ہو. جب میرے آقا کا لاشا پامال ہو جائے تو ساتھ میں میرا بھی لاشا پامال ہو. اسی لیے مولا نے وصیت کی کہ اے آقا, اگر پانی خیمے میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بھی بیمار ہے اسے صحت یاب فرما. جنت البقیع کو ایک مرکز میں تعمیر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کا ظہور فرما. جو بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما. جس کے لیے خصوصاً دعا کی ہے اس کو شفا عطا فرما. پروردگارہ مولا عباس اور بی بی زینب کی محبت کا واسطہ ہر بھائی بہن نے کی محبت کو تو سلامت رکھنا. پروردگارہ تجھے واسطہ مولا عباس کا ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما, خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں بین الحرمین کو دیکھنا نصیب فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. ان کے آنے کے بعد ہمیں ان کی حکومت کو دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.